والسلام على سید العرب والعجم جسمه مقدس مطهر منور معطر نور الهدى مصباح الظلم شفیع الشیم صاحب الجود والکرم اللہ عاصمہ والجبریل خاتمہ والبراق ملکہ کعب حسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا المعجد بشیر سیدنا المعجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الاحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ زاداری یہ امام حسین صاحب یہ مجلس آزاد ہمیں زندگی گزارنے اور جینے کا سلیقہ بتایا. ایسا نہیں ہے کہ ہم فرش اعضا پر آئیں اور یہاں سے حاصل نہ ہو. البتہ ظرف کی بات ہے کہ کون کتنا یہاں سے حاصل کرتا ہے. کچھ سامعین ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرش اعضا پر کچھ لینے آتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف رسم ادا کرنے آتے ہیں. محرم آ گیا ہے تو مجلس کو جانا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو فرش اعضا پر بیٹھتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، مرثیے سے لے کے مسائل تک اور ماتم تک. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں مرثیے کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، تب آتے ہیں. کچھ مصائب کا انتظار کرتے ہیں، تب فرش اعضا پر آتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو معال مجلس کے منتظر رہتے ہیں. اب معال مجلس کیا ہے آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں. لہذا سننے والوں کے الگ الگ مقاصد ہیں، اہداف ہیں، لیکن یہ فرش اعضا اتحاد کا مرکز ضرور ہے، مساوات کا مرکز ضرور ہے. یہاں ہر چھوٹا بڑا، ہر امیر و غریب ایک ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور یہ درس بھی ہم کو امام حسین نے دیا ہے کہ جہاں جون کا سر ہے وہیں علی اکبر کا بھی سر ہے. یہ فرش اعضا حقیقت میں اگر دیکھیے تو انسانیت کا درس دیتا ہے، کسی قوم مذہب ملت سے محسوس نہیں ہے.
لہذا گرو نانک جو سکھوں کے عالم بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، ان سے ایک چاہنے والے نے آ کر کہا کہ ہم عزاداریت سید الشہداء کیوں کریں، ہم یہ غم کیوں منائیں، ہم مجلسیں کیوں کریں، ہمارا ان سے کیا ربط ہے، ہمارا مذہب الگ، ان کا مذہب الگ، ہمارا دین الگ، ان کا دین الگ، ہمارا منشور الگ، ان کا منشور الگ، ہم کیوں مجلس عزا برپا کریں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ کیوں کریں یا کیوں نہ کریں، انہوں نے ایک بات کہی اس سے، اور وہ بات یہ کہی کہ جاؤ جا کر اپنی بہن سے شادی کر لو۔ کہا جناب یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ کہا بہن کا رشتہ پاک و پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، بھائی بہن میں شادی نہیں ہوا کرتی، بھائی بہن میں شادی نہیں ہوتی۔ کہا یہ تم کو کس نے بتلایا؟ کہا یہ تم کو کس نے بتلایا؟ کہا میرا دل کہتا ہے، میرا نفس کہتا ہے۔ بس گرو نانک نے بڑھ کر جواب دیا، یہ دل اور نفس جسے تم بتا رہے ہو یہی تو حسین ہے۔ کربلا سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ سارے حرمت والے رشتے پامال کر دیے گئے۔ یزید نے محارم سے شادی کرنا شروع کر دی۔ حسین ابن علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ غلط ہے، لہذا یہ فرش عزا ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے، یہ مجلس عزا ہمیں انسانیت سکھاتی ہے، یہ مجلس عزا ہمیں یہاں سے اٹھا کر جنت تک لے جائے گی۔ مگر کون سی مجلس؟ کون سی مجلس؟ کون سا فرش عزا؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، کون سی مجلس؟ ہماری جو ہم چاہتے ہیں یا وہ مجلس جو جناب سیدہ چاہتی ہے؟ ہمارے یہاں مجلسوں کا حال کیا ہے؟ میں نے کہا مجلس فرش عزا وحدت کا مرکز ہے، ہم نے اسے افتراق میں بدل دیا۔ ہماری مجلس، ہمارا ذاکر، ہماری انجمن، ہماری فرش عزا، ہمارے ماتمدار، کیا ہے یہ؟ مجلس جوڑنے کے لیے آئی تھی، توڑنے کے لیے نہیں۔ جہاں نفس شامل ہو جائے سمجھ لیے خدا کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ فرش عزا نزول ملائکہ کی جگہ ہے، یہاں افتراق اور یہاں ہم اور تم اور میں، یہ کہاں ہے؟ عزیزو، فرش عزا کو ہم نے ایک سنت وہ والی ہے، شریعت والی سنت نہیں، ہماری بنائی ہوئی سنت، ایک رسم ایک رواج بنا کر رکھ دیا۔ اور یہ فرش عزا قیامت کے دن سوال کرے گی، اور اس میں تینوں گروہ جو میں نے کل بیان کیے تھے وہ شامل ہیں، اور سب سے زیادہ سوال جو ہوگا وہ مجھ جیسے جاہل خطیب اور ذاکر سے ہوگا کہ تم نے کیا کیا تھا، تم نے کیا بتایا، تم نے کیا دیا۔ فضائل علی بیان ہونا منبر سے ضروری ہے، مگر صرف فضائل، کردار نہ بیان کرو۔ علی میدان جنگ میں بھی کردار پیش کرتے تھے۔ وہ واقعہ یاد ہے یا نہیں آپ کو کہ جنگ صفین لیلۃ الحریر، جنگ صفین میں ایک رات آئی ہے لیلۃ الحریر جس میں ساری رات گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، خود مولا کائنات بنفس نفیس ساری رات لڑے ہیں،
زخم لگے آپ کو. اس گھمسان کی لڑائی میں ایک بوڑھی عورت میدان میں آتی ہے اور آ کر کہتی یا علی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جہاں پر تلوار تھی وہی رک گئی. کہہ سکتے تھے شریعت نے بھی اجازت دی ہے میدان جنگ میں نماز آدھی ہو جاتی ہے, نماز خوف پڑھی جاتی ہے. مولا کہہ سکتے تھے اے بوڑھی عورت یہ میدان ہے مسجد کا مصلی نہیں, یہاں مسئلہ پوچھنے کیوں آئی ہو. مگر علی نے وہی تلوار روکی, پوچھو کیا پوچھنا ہے. جو باب مدینۃ العلم ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سوال کہاں پوچھا جا رہا ہے. جن کو کچھ نہ آتا ہو وہ بھاگیں. پوچھا اس نے میراث کا سخت ترین مسئلہ. شریعت میں, دین میں, مذہب میں سخت ترین مسائل جہاں ہیں وہ میراث کے مسائل ہیں. میراث کیسے بٹے گی, اور شدید اور سخت اختلافات بھی ہیں اور مسائل سخت ہیں. مولا کائنات نے اس کو سمجھایا, سمجھا کر وہ چلی, سمجھ کر وہ چلی گئی. اب دل چاہتا ہے کہ یہاں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. وہ دنیا والے ہیں کہ جو مسلح کو میدان جنگ بنا دیتے ہیں. یہ علی ابن ابی طالب ہے جو میدان جنگ کو مسلح بنا رہا ہے. لہذا اس فرش ازا سے جو سب سے زیادہ سوال ہوگا وہ ہم جیسے ذاکر ہو سکتے. جو فضائل تو بیان کر لیتے ہیں اور ضروری ہے, میں منکر نہیں ہوں فضائل کا. کل وہ یہ نہ کہیے گا جا کے مولانا مقصر ہو گئے. ہاں یہ اصطلاح بڑی چلی ہوئی ہے آج کل. معنی نہیں معلوم, کہہ دیجئے لکھنے کو تو سین سے لکھیں گے لیکن مولانا مقصر ہو گئے یہ نہ کہیے گا جانے کے بعد. میں فضائل کا منکر نہیں ہوں. فضائل کے ساتھ کردار بھی بیان ہونا چاہیے. کردار اہل بیت, فضائل, جنگ اور فضیلتیں, یہ سب اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہو اسے دنیا والوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ فضیلت بیان کرے. جس کا قصیدہ قرآن اور خدا پڑھ رہا ہو. بہرحال ایک اعتراض اور اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا. اعتراض یہ ہے کہ جب ساری دنیا نے حسین یزید کی بیعت کر لی تھی, ساری دنیا نے, جس میں صحابی زادے بھی تھے, بڑے بڑے خاندان والے بھی تھے, بڑے بڑے قبیلے والے بھی تھے, جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھا. حسین ابن علی کو بھی بیعت کر لینا چاہیے. اب یہاں میں اسی کو پلٹ دوں. جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین کے بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ جب ساری دنیا نے بیعت کر لی تھی تو اب اصرار کیوں ہے یزید کو کہ حسین بھی بیعت کریں؟ ایک اکیلے حسین جو ان کے ہیں بیعت کے, اور ساری دنیا نے بیعت کر لی, تو اب یزید کو ضرورت کیا ہے کہ حسین بھی بیعت کریں؟ عزیزو, یزید جانتا تھا کہ ساری دنیا کی بیعتیں ایک طرف, حسین کی بیعت ایک طرف. ساری دنیا کی بیعتیں بکاؤ تھی. کسی کو ڈرا کر, کسی کو پیسے کے ذریعے, کسی کو رشتہ داری کے ذریعے اس نے اپنا لیا تھا. اور یزید جانتا تھا کہ نہ ان کو
پیسے کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو ٹھوکر مار دے تو پتھر لالو جواہر بن جائے، اسے ہم کیا خرید سکتے ہیں؟ خاندان کے ذریعے اسے بھی خوب پتا تھا کہ ہمارا خاندان کتنا شریف ہے، لہذا خاندان کے ذریعے بھی ڈرا کر دھمکا کر، ڈرانے اور دھمکانے میں بھی یہ آنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے باپ دادا نہیں ڈرے تو یہ کیا ڈریں گے؟ لہذا انہیں اس طرح بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے، نہ ڈرا کر، نہ پیسے کے ذریعے، نہ خاندان کے ذریعے، لہذا ان کی بیعت لے لو۔ اب توجہ کیجئے گا، اگر انہوں نے بیعت کر لی، توجہ، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو آدم سے لے کر امام حسن تک سب نے بیعت کر لی، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو آدم سے لے کر اور امام حسن تک سب نے انکار کر دیا۔ شاید اسی لیے جب سوال بیعت ہوا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، حسین نے اس جملے سے ثابت کر دیا، نہ میں نے بیعت کی نہ میرے بابا نے بیعت کی۔ مجھ جیسا اس جیسے کی، یہ جملہ کا امام کہہ سکتے تھے میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن آپ نے جملہ نہیں کہا، اس لیے کہ حسین کو تاریخ معلوم ہے کہ ابھی لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے بابا نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، لہذا آپ نے تاریخی جملہ کا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہ میرے بابا نے اس کے بابا کی بیعت کی، نہ اس جیسوں کی بیعت کی، لہذا میں بھی نہیں کروں گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے جو ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صلی اللہ، شاید یہی وجہ ہو کہ حسین نے اس انکار بیعت سے آدم سے لے کر امام حسن تک کی زندگی کو بچایا ہے۔ علامہ مودودی اسی جملے پر کہ جو اعتراض ہوا کہ سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں، علامہ مودودی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کر کیسے لی؟ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو دوسروں نے بیعت کر کیسے لی؟ اس لیے کہ حسین صاحب شریعت، محافظ شریعت ہے، لہذا اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر کسی کو بیعت نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان بیعت کرنے والوں میں بڑے بڑے لوگ اور کچھ تو ایسے بھی کہ جو امام حسین کو آگے مشورہ دے رہے تھے، جرأت دیکھیے، اوقات نہیں دیکھ رہے ہیں اپنی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ وقت کے امام کو تم مشورہ دینے آئے ہو، ارے حضور بیعت کر لی، یزید کو آپ نہیں جانتے، امام سے زیادہ کون جانے گا؟ یزید کو، لہذا بیعت کر لیجیے ورنہ وہ قتل کر دے گا۔ مجھے قتل سے ڈرا رہے ہو؟ جس کے باپ نے یہ کہا ہے
کہ علی موت سے ایسے مانوس ہے جیسے بیٹا اپنی ماں کے شیر سے مانوس ہوتا ہے، اسے موت سے ڈرانے میں یہ سیرت ہے۔ امام حسین جب چلے ہیں تو آپ نے کیا کہا تھا کہ میں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں حکومت کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ آپ نے ایک جملہ کہا، پوری یہ روایت ہے، ایک جملہ میں جو آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں جا رہا ہوں اپنے اب و جد کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے۔ موضوع سے متصل ہو گیا میں۔ سیرت رسول ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، لیکن جس کو ہم اپنا آئیڈیل، نمونہ، رہنما بناتے ہیں اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس کو ہم اپنا رہنما بناتے ہیں، راہبر بناتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے اندر یہ 4 صفات ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ 4 صفتیں ہوں گی تو وہ ایک کامیاب انسان کہلائے گا، جس کے قدم سے قدم ملا کر ہم چل سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ستون سیرت کہ یہ جس کو ہم اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، اس کا اپنے خدا کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، اپنے خدا کے ساتھ رابطہ کیسا ہے۔ یہ خود سے آیا ہے یا جملے بدل دوں آپ کے مزاج کے مطابق، یہ خود بن بیٹھا ہے یا کسی نے بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ سے اس کا رابطہ کیسا ہے، اور یہ رابطہ 2 طریقے سے ہوگا۔ ایک رابطہ عبادی ہے، ایک رابطہ سماجی ہے۔ رابطہ عبادی، یہ جو سجدہ کر رہا ہے، یہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ جو مصلی پر آ رہا ہے، یہ خدا کے لیے ہے یا دکھاوے اور ریاکاری کے لیے ہے؟ سجدہ کرو، مصلی پر آ جاؤ، لوگ مرغوب ہو جائیں اور ہمیں اپنا لیڈر مان لیں، اپنا رہنما مان لیں، ہے یا نہیں ہے؟ نمازیوں کی اس میں ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بھی دیکھنے کو مل جاتی نمازیوں کی قسمیں، فصلی نماز گزار، مسلسل آنے والے، کنٹینیو، ہر روز، ہر نماز میں، ہر وقت، ہے یا نہیں؟ کچھ جمعے والے ہوتے ہیں، کچھ عید بقرعید والے ہوتے ہیں، کچھ کی توفیق اتنی سلب ہوتی ہے کہ عید بقرعید کی نصیب نہیں ہوتی، روزے ایک بھی نہیں رکھیں گے، نماز بھی عید کی نہیں پڑھیں گے، لیکن کپڑے سب سے اچھے پہنیں گے، عید ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں بھی۔ اور ایسے فصلی نمازی، ان کی ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیے مسجد میں، جو جمعہ آتے، عید آتے، پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، صف ایسے درست کرو، بھائی فلاں جگہ پہ کھڑے ہو، ارے بھائی تم آگے کیوں آ گئے، تم پیچھے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ یہ فصلی نماز گزار ہیں جو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے۔ دنیا والے سمجھ لیں چاہے آپ کو نمازی، مگر جو دلوں کا راز جانتا ہے اس کے یہاں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہاری اہمیت بس برساتی میڈک کی طرح تو ہو سکتی ہے، نمازیوں کی طرح نہیں۔ یہ فصلی نماز گزار ہیں۔
آیا یہ جو ہمارا رہنما بن رہا ہے یہ واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہے یا دکھاوا ہے؟ عزیزو یاد رکھیے گا، جب اس سے سوال کیا جائے کہاں سے آ رہے ہو تو کہے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ، اللہ کی طرف۔ اور یہ درمیانی زندگی مع اللہ، اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو ہم کسی کے مرنے پر، کسی کے انتقال پر جو جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس قسم کا اگر نمازی ہے تو ہمارا وہ رہنما بن سکتا ہے۔ مصلی، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا ہے۔ مصلی عبادت پر آ جائے تو اسے یہ پتا نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ نماز کا مطلب ہی یہ ہے۔ میری طرف دیکھیے، آپ جب تکبیر کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہاتھ کیوں اٹھوایا جا رہا ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اعلان کر رہے ہیں کس چیز کا؟ خدایا ہم نے ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا، تیری بارگاہ میں آ گئے۔ یہی تو مطلب ہے نماز کا، مطلب سمجھیے۔ آپ دیکھیے نماز اللہ اور آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ جب مصلی عبادت پر آ جائے تو اسے یہ پتہ نہ ہو کہ ہم سوائے خدا کے اور کسی کو جانتے ہیں۔ ادھر تکبیر کہے، توجہ عزیزو، آپ کے مطابق ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ادھر اس نے تکبیر کہا، اب اگر پاؤں سے تیر نکل جائے تو اسے پتہ نہ چلے۔ سانپ بن کر انگوٹھا کاٹتا رہے، اسے پتہ نہ چلے۔ واقعہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا۔ کسی نے کہا جاؤ جا کر اسے بہکاؤ، اور وہ چلا بھی آیا، سانپ، شیطان سانپ بن کر آ کے انگوٹھا چبانے لگا، اور امام متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ جس کا رابطہ خدا سے ہو، اور آخر میں وہ کہہ کے گیا انت زین العابدین۔ عزیزو یہاں ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سانپ ہی شیطان، یہ شیطان ہی سانپ بن کر آ سکتا تھا۔ توجہ عزیزو، شیطان ہی سانپ بن کر آ سکتا تھا، سانپ خود نہیں آئے گا ان کے یہاں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے دادا کے یہاں جھولے میں گئے تھے تو دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ لہذا مصلی عبادت پر آ جائے تو پھر اسے کچھ پتہ نہ ہو۔ یہ ہے عبادی زندگی اس کی، جس کو ہم اپنا آئیڈیل بنانا چاہ رہے ہیں۔ سماجی اعتبار سے دیکھیے کہ اس کے تعلقات لوگوں سے کیسے ہیں، اور یہ جو تعلقات بنا رہا ہے اس کا معیار تعلق کیا ہے۔ روپیہ پیسہ دیکھ کر تعلقات بنا رہا ہے، رشتہ داری دیکھ کر تعلقات بنا رہا ہے، قوم قبیلہ دیکھ کے تعلقات بنا رہا ہے، یا اللہ کے لیے تعلقات بنا رہا ہے؟ جہاں روپیہ پیسہ قوم قبیلہ یہ سب دیکھ کر تعلقات بنائے جاتے ہیں، وہاں ایک کو آپ بنائیے دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، ایک سے تعلقات اچھے بنائیے دوسرا ناراض ہے۔ ہم نے معیار غلط بنا لیا ہے۔
اگر اس کے لیے تعلقات قائم کیے جائیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ جملہ کہا ہے اور تاریخی جملہ ہے امام کا. امام فرماتے ہیں خدایا جس نے دنیا والوں کے لیے تجھے چھوڑ دیا اسے کچھ نہ ملا، نہ وہ ملے نہ دنیا ملی، اور جس نے سب کو چھوڑ دیا تجھے پانے کے لیے اسے دنیا بھی مل گئی، تو بھی مل گیا. لہذا تعلقات رشتہ داری کی بنا پر نہیں ہوں گے، تعلقات قوم و قبیلے کی بنا پر نہیں ہوں گے، پیسے کی وجہ سے نہیں ہوں گے. رسول کے پاس آئے کچھ لوگ. دیکھیے سیرت دیکھیے آپ، سیرت النبی. میں نے کہا کہ میں مقدمات میں بھی سیرت بیان کرتا رہوں گا، اس لیے کہ شاید پورا نہ ہو سکے، موضوع بہت وسیع ہے. کچھ لوگ آئے رسول کے پاس، مالدار، پیسے والے، قوم قبیلے کے لیڈر، سردار. یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آ تو جائیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آ تو جائیں، مگر یہ جو غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ان کو اپنی بزم سے اٹھا دیجیے. اللہ اکبر، ان کو اپنی بزم سے ہٹا دیجیے، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. ابھی یہ جملے کہہ ہی رہے تھے کہ جبریل نازل ہوئے. مانا بطارد المؤمنین، بڑا عجیب لہجہ ہے آیت کا. اے رسول آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مومنین کو اپنی بزم سے اٹھا دیں. لہجہ دیکھیے، حبیب خدا، محبوب خدا، جس کی ایک ایک بات پر خدا ناز کرتا ہے، مگر جب مومنین کے بزم سے اٹھانے کی بات آئی تو لہجہ بدل گیا. آپ حق نہیں رکھتے ہیں کہ مومنین کو اپنی بزم سے اٹھا دیں. توجہ کیجیے گا، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. اب اگر رسول کسی کو اپنی بزم سے اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حق نہیں ہے آپ کو کہ پیسوں کی وجہ سے، قوم و قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ غریبوں کو ہٹا دیں اور ان کو جگہ دے دیں. اور خدا شاہد ہے کہ اگر رسول نے ایسا کیا ہوتا تو کامیاب ہو جاتے اس وقت دنیا والوں کے لیے، مگر خدا کے نزدیک کامیابی نہ ہوتی. لہذا سماجی اعتبار سے دیکھیے، پیسہ پرست ہے، دولت پرست ہے. ہم میں بھی یہ خسرت پائی جاتی ہے، ہم بھی اس سے بری نہیں ہیں. کوئی غریب آ جائے ہم ڈھنگ سے سلام کا جواب نہیں دیتے. ہم مجھ جیسا مولوی لیکن مالدار آ جائے تو باہر تک جائیں گے استقبال کرنے کے لیے. یہ معیار مصطفی نہیں ہے، یہ معیار اسلامی نہیں ہے، یہ خدائی معیار نہیں ہے. سب کو ایک نظر سے دیکھیے. اور یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے کہ وہ غلط کرتے ہیں، وہ جو سادات کرام آتے ہیں اپنی غربت. البتہ یہ بات بھی میں بڑی جرأت سے کہہ سکتا ہوں چونکہ میرے سامنے ایک روایت ہے کہ میری اولاد بھوکوں مر جائے گی، ہاتھ نہیں پھیلائے گی. مگر پھر بھی اگر آپ کے در دولت پر کوئی ہاتھ پھیلا کر آ جاتا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس لہجے میں بات کریں جس لہجے میں کر رہے ہیں. احترام ضروری ہے. سماجی اعتبار سے دیکھیے کہ اس کے تعلقات کیسے ہیں لوگوں سے. ظالم ہے یا مظلوموں کا حامی ہے، ظلم کرتا ہے یا ظلم کے خلاف ہے، غریب پرور ہے یا امیر پرور ہے،
آئیے سیرت بیان کرتے ہیں، اسی کو رسول خدا کی زندگی تک لے کے آئیے. رسول کی زندگی کے 3 دور، توجہ کیجئے گا عزیزو، رسول کی زندگی کے 3 دور، پیدائش سے لے کر 40 سال تک خاموش زندگی، صرف کردار پیش کیا جا رہا ہے. دشمن ہے مگر صادق اور امین مان رہا ہے. اس انداز سے اپنی زندگی گزاری آپ نے کہ بعد میں آنے والے دنوں میں جب ہم کہیں کہ خدا کی پرستش کرو تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹا ہے. دشمنوں سے کہلوا لیا کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. 40 سال خاموش زندگی. اور ہمارے یہاں سچ سے زیادہ ہم دن بھر میں جھوٹ بول لیتے ہیں. ہوتا ہے نہیں؟ اور بڑے آسانی سے اور بڑے سامنے کی چیزیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ بازار سے آ رہے ہیں. آپ کہاں سے رہے ہیں؟ گھر سے آ رہے ہیں. یہ جھوٹ ہے. خیر ہمارے یہ موضوع آج کا نہیں ہے، آئندہ آئے گا، جھوٹ کی اقسام بیان کی جائیں گی وہاں. تو یہ قدم قدم پہ جھوٹ بول رہے ہیں. آیا ایسا شخص ہمارا رہنما بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. رسول خدا کی زندگی آپ دیکھیے، دشمنوں نے اقرار کیا صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچ بھی بولتا ہے اور امانت دار بھی ہے. یہ ساری بحثیں آئیں گی انشاءاللہ. یہ 40 سالہ زندگی. اور اس کے بعد پھر آتی ہے 12 سال کی مکے کی زندگی، جس میں آپ نے اعلان رسالت کیا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. کتنا اچھا تھا اس وقت کا مسلمان اور کتنے فائدے میں تھا اس وقت کا مسلمان. آج کا مسلمان ہوتا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا. اس وقت کا مسلمان بھی ایک ذمہ دار اسلام، وہ کہہ رہا ہے خالی لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. کتنا آسان تھا اس وقت کے کافروں کے لیے کہ وہ ایک لا الہ الا اللہ کہتے اور کامیاب ہو جاتے. مگر نہیں کہا، مخالفت کی. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ بھی اگر تھوڑا سا سیاست سے کام لیتے، آج والی سیاست اگر اس سے کام لیتے تو رسول سے زیادہ کامیاب کوئی نہ ہوتا. کیا کہتے وہ بھائی اس وقت 360 خدا تو مانے جا رہے تھے. ہر گھر کا، ہر قبیلے کا، ہر قوم کا، ہر مذہب کا ایک عدد بت تھا. جس کو وہ دیکھ لیتے تھے، جس سے وہ مرعوب ہو جاتے تھے، اسے خدا مان لیتے تھے. سورج کو دیکھا خدا مان لیا، چاند کو دیکھا خدا مان لیا، سانپ کو دیکھا خدا مان لیا. یعنی جس کو دیکھا ڈرے خدا مان لیا، خدا مان لیا. رسول اللہ ایک کام کرتے، خالی کہتے 360 تمہارا ایک ہمارا، 360 تمہارے 361واں ہمارا. بتائیے کون نہ مانتا؟ ساری قوم مانتی یا نہ مانتی؟ وہ تو ہر دوڑتے بھاگتے اٹھتے بیٹھتے کو خدا مانے بیٹھے تھے. ایک غور صحیح. مگر رسول نے جو کلمہ دیا ہے، توجہ عزیزو، رسول نے جو کلمہ دیا ہے
اس کلمے کی ابتدا ہی اہم ہے. لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ. سارے خداؤں کا انکار کرو، ایک کو مانو. اس وقت کا مسلمان جانتا تھا کہ اگر اس کے ایک لا الہ کو مان لیا تو قوم چھوڑنا پڑے گا، قبیلہ چھوڑنا پڑے گا، مال و دولت چھوڑنا پڑے گی، یعنی سب کو چھوڑیں گے تب خدا کو ماننا ہے. اس لیے کہ یہ ایک لا الہ جو ہے، جن جن چیزوں کو ہم نے خدا مانا ہوا ہے، دولت ہو، شہرت ہو، نام ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، سب چھوڑنا پڑے گا. جب سب کو چھوڑیں گے تو ایک خدا کو ماننا ہے. لہذا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سب کچھ چھوڑو تب آؤ یہاں. یہاں انانیت نہیں چلے گی، یہاں کالر اونچا نہیں چلنے والا ہے، یہاں قوم و قبیلے کی سرداری قبول نہیں کی جائے گی. یہاں آنا ہے تو سر جھکا کے آنا ہے، ادب سے آنا ہے. یہ بارگاہ رسالت ہے، بارگاہ حکومت نہیں ہے. لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ ان 12 سال میں رسول کے اوپر سیرت بیان ہو رہی ہے. ان 12 سال میں رسول کے اوپر نہایت مصائب کے ایام گزرے ہیں. بہت زیادہ مصیبتیں، کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مجنوں کہا گیا، شاعر کہا گیا، مگر آپ کے سوات قدم میں کسی قسم کی لغزش نہیں آئی. اتنی مظلومیت کی زندگی، لیکن راستہ کیونکہ منزل معلوم تھی لہذا ڈٹے رہے. اور اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی. اور جب ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں تو اب یہ 10 سالہ 11 سالہ زندگی آپ کی اوج حکومت ہے، اوج قوت ہے، اوج طاقت ہے. یعنی اسلام اب اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر رہا ہے. مگر رسول کے دماغ میں نہ حکومت آئی، نہ غرور آیا، نہ تکبر آیا. ہمارے یہاں 4 پیسے اگر ہمارے جیب میں آ گئے تو ہم اکڑ رہے ہیں. ایسا سمجھتے ہیں قارون کا خزانہ ہم ہی کو مل گیا ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ جب خدا رسی کھینچتا ہے تو بڑے بڑے قارون زمیندوز ہو جاتے ہیں. ساری ہیکڑی نکل جاتی ہے جب خدا رسی کھینچنے لگتا ہے. دیکھا ہے دنیا میں، دیکھا ہے ہم نے ایسے لوگوں کو. دنیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ڈھنگ سے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے اب جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں. خدا کو غرور پسند نہیں ہے. غرور صرف خدا کا حق ہے، تکبر صرف خدا کرے گا. کبریائی کا حق اسے ہے، دنیا میں کسی کو نہیں ہے. لہذا جب اوج حکومت پر آپ پہنچے ہیں اور فتح مکہ کر کے واپس مکے میں داخل ہوئے ہیں، کتنا آپ کو اکڑنا چاہیے تھا. یہی مکے والے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں، جب واپس آ رہے ہیں تو آپ کو بدلہ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا. لہذا اصحاب باوفا نے
کیا اعلان کیا، کیا نعرہ لگایا؟ الیوم یوم الملحمہ. کسی میدان میں تو ٹھہرتے نہیں تھے، جب موقع ملا تو نعرے بازی، اور نعرہ لگانے میں ویسے ہی یہ لوگ آگے رہتے ہیں. کام ہو یا نہ ہو، نعرہ زندہ باد مرد آباد کہیں بھی آپ کسی بھی الیکشن کے اس میں آپ بھیج دیجیے، 4 پوریاں 500 روپے کی نوٹ زندہ باد مرد آباد صبح شام تک لگائیں گے. دیکھتے ہیں، آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لہذا نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے. رسول کو جب خبر ملی کہ ہمارے چاہنے والے یہ اعلان کر رہے ہیں آج بدلہ لینے کا دن ہے، رسول نے فوراً بلایا، کہا کیا بک رہے ہو، نعرہ بدلو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج سب کو واپس پلٹا دینے کا دن ہے. یہ ہے سیرت رسول. جب اوج قدرت پر ہیں، جب ساری دنیا کو جھکا لیا اپنے قدموں میں، تو اب کہہ رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، اب رحم کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن نہیں ہے. آج جو بھی خانہ کعبہ میں آ جائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، جو بھی فلاں صحابی کے گھر میں چلا جائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے بھی پناہ مل جائے گی. توجہ عزیزو، آخری بات شاید، الیوم یوم المرحمہ، خانہ کعبہ والا پناہ میں، صحابی کے گھر میں پناہ مل جائے گی. یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان، یہ اس کا کلمہ بھی سیاسی کلمہ ہے، یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا، اس نے ابھی دیکھا کہ آپ کی حکومت قائم ہو گئی ہے، ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا اس نے. یہ آپ کا جنم کا دشمن، اسلام اور کفر کی جنگ میں اکثر و بیشتر اس کا ہاتھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ صحابی کا گھر اور اس کا گھر بھی جائے پناہ ہے. یا رسول اللہ، اس کو کیوں؟ خانہ کعبہ سمجھ میں آتا ہے، صحابی کا گھر سمجھ میں آتا ہے، یہ ابو سفیان کا گھر کیوں؟ شاید رسول بتانا چاہ رہے ہوں، میں روزے اول پرکھنا چاہتا ہوں کون کعبے والا مسلمان ہے، کون ابو سفیان. صلوات پر محمد و آل محمد. اوج قدرت ہے آپ کی، مگر کسی سے بدلے کی بات نہیں ہو رہی ہے. آئے، بہت سے آئے رسول اللہ کے پاس، ایک گروہ کو باندھ کر لایا گیا. یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، یا رسول اللہ انہوں نے پتھر مارے تھے آپ کو، یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو نازیبہ جملے آپ کے لیے کہے تھے. کہا یہ ہیں کون لوگ؟ کہا یہ فلاں قبیلے کے ہیں. آپ نے ایک جملہ کہا، انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. انتم الطلقاء، تم آزاد کردہ ہو، جاؤ چلے جاؤ. یہی جملہ جناب زینب نے یزید کے دربار میں یزید کو مخاطب کر دیا. تم مجھ سے بات کرتے ہو، آج خدا نے اگر تمہیں تخت پر بٹھا دیا ہے، خدا نے نہیں بٹھایا، خدا نے نہیں بٹھایا، اگر آج تم تخت پر بیٹھ گئے ہو تو یہ نہ بھولو کہ تم ہمارے آزاد کردہ ہو. میرے جد نے تجھے اور تیرے خاندان والوں کو، تیرے آبا و اجداد کو آزاد کیا ہے. انتم الطلقاء، تم آزاد، تم مجھ سے کیا مخاطب ہو گے، تمہاری حیثیت کیا ہے. اور اے یزید، یہ یاد رکھنا کہ یہ جو حکومت ہے یہ تیرے لیے مہلت ہے.
تیرے لیے مہلت ہے، اسے تو حکومت نہ سمجھ، اللہ نے تھوڑی سی ڈھیل دی ہے تجھے، لہذا یہ آزاد کردہ لوگ تھے، ان کی حیثیت تو یہ تھی کہ یہ آل محمد کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں، مگر اپنی اوقات بھول گئے۔ معاویہ اس دار فانی سے جہنم کی طرف کوچ کر گیا۔ 28 صفر 28 رجب مدینے میں خبر آئی کہ یزید معاویہ مر گیا۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا، واقعہ آپ کے سامنے طلب کیا۔ امام حسین چلے، جناب زینب دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی، بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ولید نے بلایا ہے۔ کہا بھیا میں دربار میں تمہیں تنہا تو نہ جانے دوں۔ جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا اور امام حسین علیہ السلام کو ان کے حوالے کیا۔ تاریخ اور مقتل نے ایک جگہ پر لکھا کہ جب ایک کارواں چلنے لگا تو جناب عباس کا بازو پکڑ کے جناب زینب کہتی ہیں میں اپنے بھیا کو آپ کے حوالے کر دوں گی۔ امام دربار میں پہنچے، مختصر کر رہا ہوں، امام دربار میں پہنچے، ولید نے کہا کہ معاویہ اس دنیا سے گزر گیا، اپنے اللہ پر کہا بیعت کا تقاضا ہے، کاشف کی تاریکی میں حسین بیعت نہیں کرتے ہیں، دن کے اجالے میں کل فیصلہ ہوگا۔ بعض ہمارے ذاکرین اور خطبہ پڑھ دیتے ہیں کہ امام نے کہا کہ ہم دن میں بیعت کریں گے، نہیں غلط ہے، امام نے کہا دن میں فیصلہ ہوگا کہ ہم بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ واپس آ گئے، جناب زینب دروازے پر کھڑی تھی، انتظار کر رہی ہے بھیا۔ بھائی بہن کی محبت ہوتی بڑی نازک ہے۔ کہ میرے نوجوانوں اگر تمہاری بہنیں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اس رشتے کو بہت نزاکت سے نبھانا، یہ رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے بہن بھائی کا۔ جناب زینب شادی میں نکاح میں شرط کی تھی آپ نے کہ میں اپنے بھیا کو دیکھنے آیا کروں گی۔ سارے واقعات آپ کے سامنے، بہن بھائی کی محبت۔ بھائی کو صحیح و سالم دیکھا، خدا کا شکر ادا کیا۔ بھیا آپ کیا ارادہ ہے؟ کہا بہن نانا کا مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، تیاریاں شروع کر دو، ہم اب مدینے میں نہیں رہیں گے، نانا کے دین پہ وقت آ گیا ہے، یزید جیسا فاسق و فاجر خلیفہ وقت بن گیا ہے، اب ہمیں قیام کرنا ہوگا، بہن سفر کی آمادگی کرو۔ سامان سفر تیار ہونے لگا۔ یہ سوگوارو جب جناب سغرا کو یہ پتہ چلا کہ سفر کا ارادہ ہے تو آپ مریض تھیں، بیمار تھیں، لہٰذا جناب زینب کے پاس آئیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اماں میں نہیں چلنے گی یا نہیں؟ کہا بی بی اس کا فیصلہ تو آپ کے بابا کریں گے، میں نہیں کر سکتی۔ ارباب عذاب وہ دن بھی آ گیا کہ جب یہ کارواں مدینے سے نکلنے لگا۔ سوگوارو نکلنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اہل حرم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے کربلا میں 2 قسم کا جہاد کرنا ہے، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے، بس مسائل یہیں پہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے۔
امام سجاد فرماتے ہیں بابا جہاد اکبر کون سا ہے، جہاد اصغر کون سا ہے؟ امام رو کر کہتے ہیں بیٹا جہاد اصغر یہ ہے کہ ہم 3 دن کے بھوکے اور پیاسے مارے جائیں گے، ہمیں پانی نہیں ملے گا، ہم پیاسے مار دیے جائیں گے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگے گا، بوڑھا باپ برچھی کا پھل نکالے گا، یہ جہاد اصغر ہے۔ عباس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے نہر فرات پہ، یہ جہاد اصغر ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ میرے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا جائے گا، یہ جہاد اصغر ہے۔ مجھے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے گا، یہ جہاد اصغر ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد تڑپ گئے، تڑپ کر کہتے ہیں بابا ذرا جلدی بتائیے جہاد اکبر کیا ہے؟ اگر جہاد اصغر یہ ہے کہ قاسم کا لاشا پامال کر دیا جائے، عباس کے بازو کاٹ دیے جائے، علی اکبر کا سینہ برچھی سے چھید دیا جائے، آپ کے لاشے کو پامال کر دیا جائے، تو بابا اگر یہ جہاد چھوٹا جہاد ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ حسین نے سر جھکا لیا، اے بیٹا جہاد اکبر یہ ہے ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھن جائے اور تم زندہ رہو، تمہارے سامنے زینب بے پردہ ہو جائے، شام اور کوفے کا بازار ہو، زینب بے پردہ ہو، یہ جہاد اکبر ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں امام سجاد بیٹھ گئے، جناب زینب کھڑی ہوئی، اے بھیا یہ جہاد تیری بہن زینب کرے گی، بس سوگوار و مصائب میں نے ختم کر دیے۔ کارواں روانہ ہوا، جناب سغرا تڑپ کر رہ گئی، آئے کوئی مجھے نہیں لے جاتا۔ میر انیس نے بڑا عجیب و غریب جملہ، عجیب و غریب بیت کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب جناب سغرا ہر طرف سے مایوس ہو گئی تو آ کر اپنے بابا سے کہتی بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے بتا دو، ارے بابا مجھے